اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق روح مبارک قبض کی گئی. قبض کر کے اب قانون یہ ہے کہ جو بہتر افضل اعلیٰ جگہ ہے اس پہ رکھنا ہے. روح مبارک کو لے جایا گیا. اللہ رب العزت سے پوچھا مولا تیرے محبوب کی روح مبارک ہے کہاں رکھیں؟ اس روح مبارک کو، اس میں یہ ہمارا عقیدہ ثابت ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق روح قبض کی گئی. کل نفس ذائقۃ الموت پر ہمارا ایمان ہے، اقرار ہے. اس کی تھوڑی سی کیفیت سمجھانے لگا ہوں امام فخر الدین رازی امام کبیر کے اس ارشاد کی روشنی میں. روح مبارک قبض کی گئی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی مولا تیرے محبوب کی روح مبارک ہے کہاں رکھیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ جو جگہ تمہیں سب سے اچھی لگتی ہے وہاں لے جاؤ، ٹھہرا دو. رب کو بھی پتا تھا کہ ہونا کیا ہے، حکیم ہے، حکمتوں والا ہے. اب آسمانوں پر لے جایا گیا. ذرا توجہ رکھیے گا، میرے ساتھ رہیے گا اور اس عقدے کو ذرا حل کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آسمانوں پہ لے جایا گیا. پوچھا گیا آسمانوں کیا اللہ کے محبوب کی روح کو رکھو گے؟ فرمایا کیسی بات کرتے ہو، ہم کہاں، اللہ کے محبوب کی روح کہاں. ہم تو معراج کی شب اپنے اندر جگہ بنا کے سینوں کو چیر کے رستہ بنا کے ہم تو معراج کی شب اس کے استقبال کے لیے رستے میں کھڑے ہوئے تھے. اور ہم میں جب سے رب نے بنایا ہے ہم اس انتظار میں تھے کہ کب اللہ کا محبوب ہمارے اندر سے گزر کے تشریف لے جاتا ہے. تو ہم اتنے مشتاق اور اتنے بے چین اور بے قرار تھے. ہم کہاں، روح محمد کہاں صلی اللہ علیہ وسلم نا. اور ذرا اس کے ساتھ ایک چیز منسلک کرتا چلوں، اس روح پاک کی عظمت کی بات کرتا چلوں. قرآن فرماتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کی امانت کو بروایت مختلفہ ہم نے اسے آسمانوں اور زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر اسے پیش کیا، سب نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا. اس قرآن کو اٹھانے سے، اس قرآن کو لینے سے آسمان بھی معذرت کر رہا ہے، زمین بھی معذرت کر رہی ہے، پہاڑ بھی معذرت کر رہے ہیں. اس قلب انور کی عظمت کی کیا بات ہوگی جس نے قرآن پورے کا اپنے اندر اس قلب انور کی بات اور مرتبہ اور مقام کیا ہوگا کہ علی قلبک حبیب، یہ قرآن آپ کے قلب اطہر پہ اتارا ہے. یہ جسم کی بات کر رہا ہوں، روح کا مرتبہ اور مقام تو اس سے اوپر ہوتا ہے. اس روح پاک کو لے جایا گیا جو روح محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک ہے، جو پوری کائنات کی اصل ہے، جو پوری کائنات کے لیے روح ہے، پوری کائنات کے لیے جان ہے. وہ روح آسمانوں پر لے جائی گئی. اس نے معذرت کر، آسمانوں نے معذرت کی اور انکار کیا کہ ہم کیسے رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد لے جایا گیا سدرۃ المنتہا پہ، تو بڑی عظمت کی جگہ ہے، بڑی شان کی جگہ ہے. سدرۃ المنتہا سے پوچھا کہ کیا تو روح محمد کو ٹھہرائے؟ اس نے کہا میں کہاں، روح محمد کہاں. جو فرشتے آقا کریم پر درود بھیجتے ہیں وہ میرا طواف کرتے ہیں، جس کی باری ایک مرتبہ پہنچ جاتی ہے پوری زندگی دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا. روح محمد کہاں، میں کہاں. رب نے تو مجھے فرشتوں کے طواف کے لیے رکھا ہے، میری تو یہ اوقات نہیں ہے کہ میں روح محمد کو ٹھہرا سکوں. حکم ہوا عرش عظیم پہ لے جاؤ. عرش عظیم پہ لے جایا گیا. پوچھا گیا کہ روح محمد کو ٹھہرائے گا؟ اس نے کہا میں کہاں، روح محمد کہاں. معراج کی شب تمہیں یاد نہیں؟ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب تشریف لائے، انہوں نے اپنے نالین پاک کو اتارنا چاہا. رب نے فرمایا حبیب یہ تیرے جوڑوں کے لگنے کا مشتاق ہے. میں تو شب معراج اس محبوب کریم کے جوڑے لگنے کے لیے بے چین اور بے قرار تھا، تو میں تو ان کے جسم کے ساتھ جی روح محمد کہاں، میں کہاں، میں کیسے اس کو ٹھہراؤں اپنے اندر، میں اپنے پاس اس کو کیسے ٹھہراؤں مولا کریم. اس لیے کہ جسم اقدس کے ساتھ لگنے والے نالین پاک کا تلوہ، ذرا نسبتیں دیکھیے،
جسم مبارک کے ساتھ لگنے والے نالین پاک کا تلوہ جو عرش عظیم اس محبوب کریم کے جسم مبارک کے ساتھ لگنے والے نالین کے تلووں کا مشتاق ہو، وہ روح محمد کو کیسے ٹھہرائے؟ جنت میں لے جایا گیا، جنت سے پوچھا ہاں بھئی جنت کیا روح محمد کو ٹھہرائے گی؟ اس نے کہا روح محمد کہاں، میں کہاں، میرا تو سارا حسن، میری تو ساری رونقیں، میری تو ساری نزاکتیں، میرے اندر رہنے والی روحوں کا سارا حسن اس محبوب کے حسن کے جلووں کی خیرات ہے۔ رب نے مجھے جو حسن دیا ہے وہ سارا محبوب کریم کے حسن کے جلووں کی خیرات میں مجھے دیا ہے۔ میرا سارا حسن، میرے سارے جلوے اس کے جلووں کی نظر سے ہیں، اس کے جلووں کے طفیل سے ہیں، میں کہاں، روح محمد کہاں؟ ہر اچھی جگہ پہ، ہر عظمت والی جگہ پہ، ہر عظیم جگہ پہ لے جایا گیا، آسمانوں پہ لے جایا گیا، جنت میں لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا پہ لے جایا گیا، عشر عظیم پر لے جایا گیا، ہر ایک نے معذرت کی، ہر ایک نے انکار کیا، بالآخر سب جگہ سے گھما کے، سب جگہ سے پھرا کے اسرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے ساتھ روح محمد کو لے کے پھر رب کی بارگاہ میں، مولا تیرے محبوب کی روح ہے، بڑی عظمتوں والی ہے، بڑی رفعتوں والی ہے، سب جگہ لے جایا گیا، ہر ایک نے معذرت کی ہے، مولا تو ہی فرما تیرے محبوب کی روح کو کہاں رکھیں، تیرے محبوب کی روح کو کہاں رکھیں؟ ذرا میرے ساتھ رہیے گا، عقدہ کھلنے والا، بات سمجھ میں آنے والی، سب جگہ لے جایا گیا، ہر ایک نے معذرت کی، ہر ایک نے معافی مانگی، اپنی کم تری کا، اپنی عاجزی کا اظہار بھی کیا، اعتراف بھی کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیرے محبوب کی روح ہے کہاں رکھیں؟ سب نے معذرت کر لی ہے، رب نے فرمایا جاؤ اس روح کو واپس اسی جسم میں لے جاؤ جہاں یہ 63 سال رہی ہے۔ اس لیے کہ روح جسم میں جانے سے پہلے اللہ رب العزت کے حریم قدس میں تھی، اس کے بعد جسم پاک میں آئی، جو جسم پاک اس روح محمد کو 63 سال اپنے اندر سمو کر رہا، کائنات ارضی و سماوی میں اس جسم پاک سے بہتر کوئی شے ہے ہی نہیں، لہذا اس روح کو اسی جسم میں واپس لے جاؤ۔ مجھے بتاؤ موت نام ہے جسم سے روح کے نکلنے کا، موت نام ہے جسم سے روح کے نکلنے کا، حیات نام ہے جسم میں روح کے موجود ہونے کا، موت نام ہے جسم سے روح کے نکلنے کا، اور حیات نام ہے روح کے جسم میں موجود ہونے کا۔ اللہ کا حکم ہوا کل نفس ذائقۃ الموت، روح قبض کی گئی، اس کے بعد روح واپس اسی جسم میں لوٹا دی گئی، جیسے ہی وہ روح جسم پاک میں واپس آئی، بس روح کا جسم میں واپس آنا تھا، رب نے اسی شان سے حیات کو پھر قائم۔ اور امام اہل سنت نے اسی چیز کو کہ تھوڑے لمحے کے لیے یہ جو موت آئی ہے اس کی منظر کسی امام اہل سنت نے کیسے کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی فصاحت و بلاغت کی کیا بات، آنی، ذرا غور کیجئے گا، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، کم وارد ہونی ہے، لیکن اتنی کہ فقط ایک لمحے کے لیے، بس ایک ساعت کے لیے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، اور اس ایک آن کے بعد مثل سابق وہی جاودانی ہے۔